آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے شمالی ہند میں اردو مثنوی کی روایت۔ اس سے پہلے ہم نے اصناف ادب سیریز کے تحت مثنوی کے فن کے ساتھ ساتھ دکن میں اس کے آغاز و ارتقاء پر بات کی تھی۔ آج کے لیکچر کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دکن کے علاوہ شمالی ہندوستان میں بھی مثنوی کی ایک توانا روایت موجود رہی ہے۔ شمالی ہند کی جب ہم بات کرتے ہیں اور وہاں پر مثنوی کے ارتقاء کا ذکر کرتے ہیں تو جس شاعر پر سب سے پہلے ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے وہ ہے افضل کی مثنوی۔ افضل پر ٹھہرتی ہے، اس نے ایک مثنوی لکھی تھی بکٹ کہانی کے نام سے۔ اس مثنوی میں کم و بیش 300 اشعار ہیں۔ یہ مثنوی ایک 12 ماسہ ہے جس کے نام سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اس میں 12 مہینوں کی بات کی گئی ہوگی۔ اس میں ایک برہا کی ماری عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے اور ہر موسم میں اس پر جو بیتتی ہے وہ ان کیفیات کو رقم کرتی چلی جاتی ہے، بیان کرتی ہے مطلب۔ تو اس کی روایت یہی ہے کہ اس میں 12 مہینوں کی جو منظر کشی ہے وہ ہوتی ہے اور 12 مہینوں میں ایک شادی شدہ خاتون کے جو جذبات ہو سکتے ہیں انہیں 12 ماسہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اردو شاعری میں ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے جو جذبات کا اظہار ہے عورت کی طرف سے وہ ہندی شاعری کا اثر ہے، اور ساتھ ہی اس میں جو غالب اسلوب ہمیں متشکل ہوتا نظر آتا ہے وہ بھی ہندی اسلوب سے متاثر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف جو ہے اس میں صرف ہندی کے الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں ہندی کے علاوہ فارسی اور ہریانوی اور دکنی زبانوں کا ایک مخلوط ہمیں رنگ نظر آتا ہے۔ یہ کچھ اشعار آپ دیکھیں، ان سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ اس میں شامل دکھائی دیتے ہیں اور ان الفاظ کی مدد سے اس کا اسلوب متشکل ہوتا ہے۔ سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غمسوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نے نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا، چشد مدت پیا کے سنگ رہتے، مرم بایک دیگر سنتے و کہتے، چرا بینم کے منگل گاوتی ہیں، میرے گھر ناریاں سب آوتی ہیں۔ تو گاوتی ہیں یعنی گاتی ہیں اور آتی ہیں آوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو مقامی زبان ہے اس کا اثر ہے۔ چرا بینم آپ جانتے ہیں فارسی کا وہ ہے۔ تو اس طرح سے مختلف کئی زبانوں کے اس میں اثرات شامل ہو کر کے اس مثنوی کے اسلوب کو ایک الگ اسلوب تشکیل دیتے ہیں اس کا۔ تو افضل کی بکٹ کہانی کے بعد جو دوسرا شاعر ہے جس کی مثنوی پر ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے وہ ہے فائز دہلوی۔ فائز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مسعود حسن رضوی ادیب صاحب نے ان کا کلام بہت تحقیق کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا ہوا ہے۔ ان کی جو مثنویاں ہیں وہ مختصر ہیں لیکن اثر اور دلچسپی کے لحاظ سے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ فائز نے مناجات، تعریف پنگھٹ، اسی طرح سے تعریف ہولی، تعریف تمبولن، دروس پہ بھنگیڑن، بہت مختلف موضوعات پر انہوں نے مثنویاں کہی ہیں۔ تو الگ الگ مثنویوں کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کی مثنوی کا رنگ پتہ چل سکے۔ خدایا فضل کر تو بے کساں پر، کریمہ رحم کر تو عاجزاں پر، خدایا تو حقیقی بادشاہ ہے، مجازی بادشاہ تیرا گدا ہے، قدیمہ قادرہ پروردگارہ، رحیمہ عادلہ آمرزگارہ۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثنوی ہے جس کے کچھ اشعار یہ ہیں کہ آج ہے روز بسنت دوستاں، سرو قد ہیں بوستا کے درمیاں، سب کے تن میں ہے لباس کیسری، کرتے ہیں صدبرگ سوں سب ہم سری، جیوں جھڑی ہر سو ہے پچکاری کی دھار، دوڑتی ہیں ناریاں بجلی کے سار۔ بجلی کے سار یعنی کہ بجلی کی طرح عورتیں دوڑتی پھرتی ہیں۔
ندی پر نمایاں ہے سیمی بدن، جی روپے کی تھالی میں ڈھلتے رتن، کھڑے گھاٹ پر ہے سبھی سیم بر، خجل ان کے منہ سے سورج اور چندر کہ یعنی کہ سورج اور چاند ان کی منہ کی روشنی اور تابانی کو دیکھ کر کے شرمندہ ہے، یعنی ان حسیناؤں کے جو ان کے بدن جو ہے وہ چاندی جیسے سفید ہیں۔ تو یہ فائز کی جو کچھ مثنویاں ہیں، مختصر چھوٹی چھوٹی مثنویاں ہیں، ان کے کچھ اشعار تھے، مختلف مثنویوں سے میں نے منتخب کر کے ظاہر ہے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کیے، تو اس سے ان کی مثنوی کا ایک رنگ ڈھنگ کہنا چاہیے کہ کیا طور ہے، ان میں کس طرح کے موضوعات بیان ہوئے وہ آپ نے دیکھے۔ تیسرا وہ شاعر جس پر ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے شمال ہند میں، وہ ظاہر ہے کہ میر و سودا کا زمانہ ہے، جس میں میر نے بہت اہم مثنویاں لکھی ہیں۔ ان دونوں شعراء نے، سودا نے بھی اور میر نے بھی، مثنوی کے موضوعات میں بہت اہم اضافے کیے۔ انہوں نے مثنوی میں صرف عشق کی کہانی بیان نہیں کی، بلکہ اخلاق کے لیے بھی اسے استعمال کیا، اس میں حجو یعنی کہ مثنوی کی حیات میں حجو بھی لکھی، مذمت بھی کی، مختلف قسم کے حالات بیان کیے۔ گھر کی خستہ حالی وغیرہ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں کے ہاں انفرادی معاشی شعور کا بھی اظہار ہمیں ملتا ہے۔ میر تقی میر صرف غزلوں کے شاعر نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں بہت اہم مثنویاں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ان کی مثنویوں کے کچھ عنوانات اس طرح ہیں: خواب و خیال، دریائے عشق، شعلہ عشق، اعجاز عشق، عشقیہ نام سے ایک مثنوی ہے، مور نامہ ہے، ازدر نامہ ہے، تنبیہ الجمال ہے، مذمت آئینہ دار ہے، حجو ناحلی مسمہ بزماں زد عالم، جو محمد بقا کے حجو میں انہوں نے لکھی ہے۔ ان کے علاوہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اپنی خستہ حالی اور اسرت کی بھی حجو بیان کی ہے، اپنے گھر کا حال بھی ایک مثنوی میں رقم کیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے ہاں جو مثنوی کا جو تنوع ہے، یعنی موضوعات کی سطح پر، وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گیان چند جین نے میر کو شمالی ہند کے 4 بہترین مثنوی نگاروں میں تسلیم کیا ہے۔ میر کے علاوہ جو باقی 3 ہیں، وہ ایک میر حسن ہے، نسیم ہے اور مرزا شوق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جدید مثنوی کی تاریخ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے بعد جب شمالی ہند کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 4 نام بہت ہی نمایاں ہو کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کی مثنویوں سے کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے شمال کی یہ نمائندہ مثنویاں ہیں۔ میر حسن نے سحر البیان لکھی، دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم، اور مرزا شوق کی تو زہر عشق، فریب عشق، بہار عشق مشہور مثنویاں ہیں، آگے ذکر بھی آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میر کو انہوں نے 4 اہم مثنوی نگاروں میں شامل کیا ہے شمالی ہند کے، گیان چند جین صاحب نے۔ میر کی مختلف مثنویاں ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کچھ عنوانات آپ کے سامنے گنائے، ان میں جو دریائے عشق ہے اس سے سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اس مثنوی میں میر نے عشق کے اوصاف بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ جب عشق غالب آتا ہے تو معاملہ کس طرح کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ عاشق کس طرح کے حالات سے گزرتا ہے۔ عشق ہے تازہ کار، تازہ خیال، ہر جگہ اس کی ایک نئی ہے چال، کہیں آنکھوں سے خون ہو کے بہا، کہیں سر میں جنون ہو کے بہا۔ عشق کے طفیل مثنوی کا ہیرو جو ہے وہ کس طرح منظر عام پر آتا ہے، اس کی بھی تصویر میر نے پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈوبے جو یوں کہیں وہ جا نکلے، غرق دریائے عشق کیا نکلے، یعنی جو عشق کے دریا میں غرق ہو گیا وہ کیا نکلے گا، اس کا نکلنا ناممکن ہے۔ عشق نے آہ کھو دیا اس کو، آخر ڈبو دیا اس کو۔ تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ عشق کا جو اثر عاشق پر ہوتا ہے وہ کس طرح سے حالات اس کے ہوتے ہیں، اس کی جو عشق کی جو کیفیات ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں وہ بتایا، اور ساتھ میں عاشق کے اوپر جو بیتتی ہے وہ کس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے وہ بھی بتایا۔ اب آگے جا کر کے وہ ہیروئن پر، یعنی کہ اس پر کیا اثر ہوتا ہے جو معشوقہ ہے، اس پر بھی الگ طرح کا اثر ہوتا ہے۔ دل تڑپتا ہے متصل میرا،
مرغ بسمل ہے یا کہ دل میرا، وحشت تباہ اب تو افزوں ہے، حال جی کا میرے دگرگوں ہے، بے دماغی کمال ہوتی ہے، جان تن کے وبال ہوتی ہے، دل کوئی دم میں خون ہووے گا، آج کل میں جنون ہووے گا۔ تو یہ مثنوی کی جو معشوقہ ہے اس کی کیفیت ہے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد۔ ایک اور مثنوی ہے میر کی، اس میں وہ عشق کے مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ بہت عشق میں لوگ روگی ہوئے، بہت خاک مل منہ پہ جوگی ہوئے، کیا عشق میں ترک صوم و صلات، گئے اہل مسجد سوئے سومنات، نہ صبح نہ زنار نہ کفر و دین، جہاں سب ہے عشق اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی عشق کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو شاعر ہیں، یہ جو معابد ہیں، یہ مختلف مذاہب کے اپنی اپنی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، اپنی عبادات اپنے طور طریقے سے عبادات کرنے کا طریقہ بنایا ہے، لیکن معاملہ اصل عشق کا ہے، جہاں سب ہے عشق اور کچھ بھی نہیں۔ میر کی ایک مثنوی ابھی میں نے عنوان گناتے وقت، شمار کراتے وقت مور نامہ کا ذکر کیا تھا۔ اس میں کیا ہے کہ مور اور ایک راجا کی بیوی کے عشق کی کہانی بیان کی ہے انہوں نے۔ تو قصے میں غیر فطری انداز ظاہر ہے کہ بہت نمایاں ہے، کیونکہ اس میں راجا کے خوف سے رانی جو ہے مور کو، یعنی جو مور رانی پر عاشق ہو جاتا ہے، اسے جنگل میں جانے کے لیے کہتی ہے اور وہ مور جنگل میں چلا جاتا ہے۔ تو مور کو ہلاک کرنے کے لیے راجا جو ہے اپنی پوری فوج لے کر کے جنگل میں جاتا ہے۔ تو یہ ذرا سا یہ غیر فطری وہ لگتا ہے کہ مور کے عشق کی آگ سے وہ پورا جنگل وہ خاکستر ہو جاتا ہے۔ راجا واپس آ کر کے رانی کو مور کے مرنے کی خبر دیتا ہے تو وہ بھی ستی ہو جاتی ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا مقیمی کی چندر بدن و مہیار کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یعنی عاشق کے ساتھ معشوقہ بھی مر جاتی ہے اور وہ ایک ساتھ دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر راسخ اور مصفی اور میر کے ہاں اس طرح کی چیزیں بہت آپ کو ملیں گی، اس طرح کی چیز ملے گی۔ یعنی مقیمی کی جو مثنوی ہے، اس مثنوی کا جو اختتام ہے، اس اختتام کی طرح کا اختتام آپ کو میر کے ہاں بھی ملے گا، مصفی کے ہاں، راسخ کے ہاں ملے گا۔ تو مور نامہ کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میر کے بعد اب جو شمالی ہند میں جو قابل ذکر مثنوی نگار ہے وہ ہے میر حسن۔ ان کی جو مثنوی ہے سحر البیان، ان کی تصنیف ہے، جسے انہوں نے 1784 میں تحریر کیا تھا۔ یہ مثنوی کیا ہے، بلکہ یہ آپ کہیں کہ اس اودھ کی جو تہذیب تھی اس کی ترجمان مثنوی ہے۔ یہ اس تمام باتوں کو جو کہنا چاہیے کہ شادی بیاہ کی رسومات ہو، اٹھنے بیٹھنے کے جو آداب ہوں، یا کہنا چاہیے کہ بات چیت کا جو طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں اس میں مذکور ہیں، اور خاص طور سے جو خواص تھے ان کے ہاں جس طرح کی تہذیب برتی جا رہی تھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں آصف الدولہ کے زمانے کے جو شاہی محل ہیں اور دربار کی جو رونق ہے اور رنگینی ہے اس کا منظرنامہ ہے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ مثنوی۔ تو اس مثنوی کی تیاری میں آپ دیکھیں کہ میر حسن نے بہت محنت کی ہے، اور اس محنت کا اندازہ اس کے مطالعے سے آپ کو اس کے ہر صفحے پر آپ دیکھیں کہ ان کی محنت دکھتی ہے۔ اسے پڑھ کر کے آپ کو ان کی تخلیقی صلاحیت کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے، اور ان کی جو فنی مہارت ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن زور ان کا قصے پر ہے۔ جس طرح نسیم کا ذکر بعد میں آئے گا، میں بتا دوں کہ وہاں زور زبان پر ہے، ایجاز پر ہے، زبان پر ہے، صنائع بدائع کے استعمال پر ہے، لیکن میر حسن کے ہاں قصے کے اوپر زیادہ زور ہے۔ بیانیہ کی کہنا چاہیے کہ یہ معراج ہے جس میں اس شاعری مثنوی کو ظاہر ہے کہ شاعری کی بیانیہ شاعری کی معراج کہتے ہیں۔ تو اس میں میر حسن نے زبردست کمال حاصل کیا ہے، اور جس طرح سے پوری رسومات کو، پوری ساری چیزوں کو جو تہذیب کی کے جو اجزاء ہوتے ہیں اسے بیان کیا ہے بہت تفصیل سے۔ جذبات نگاری ہو، مکالمہ نگاری سے آپ بات کر لیں، کرداروں کے حوالے سے بھی بات کر لیں، ابھی بات آئے گی۔ انہیں میر حسن کو بھی اس کا احساس تھا کہ وہ جو چیز لکھ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں زبس عمر کی اس کہانی میں صرف
تب ایسے یہ نکلے ہیں موتی سے حرف، جوانی میں جب ہو گیا ہوں میں پیر، تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر۔ نہیں مثنوی ہے یہ ایک پھل جھڑی، مسلسل ہے موتی کی گویا لڑی، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں۔ تو میر حسن نے ظاہر ہے کہ بہت ساری مثنویاں لکھی، یعنی کہ 12 مثنویاں ان کی کتابوں میں، ادب کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، ادبی تاریخ کی کتابوں میں کہ 12 مثنویوں کا جمیل جالبی نے بھی ذکر کیا ہے 12 مثنویوں کا۔ لیکن سب سے زیادہ جو شہرت ان کے حصے میں آئی وہ سحر البیان کے حوالے سے آئی۔ گیان چند جین صاحب نے اپنی بہت مشہور کتاب ہے ان کی اردو مثنوی، شمالی ہند میں اردو مثنوی، اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں اگر آپ مثنوی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے شمالی ہند میں مثنوی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک معتبر اور مستند کتاب ہے، اسے پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ اس مثنوی کے حوالے سے ایک جگہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوٹ کہ مثنوی سحر البیان کو جتنی مرتبہ پڑھا جائے ہر بار یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا غیر معمولی فنکار تھا، اس کا مشاہدہ ان جزیات کو دیکھتا تھا جہاں عام نظریں نہیں پہنچتی، الفاظ اس کے محکوم و مطیع تھے جن سے وہ حسب خواہش کام لیتا تھا۔ انکوٹ۔ بہت ساری خوبیاں اس مثنوی کی، بہت ظاہر ہے کہ یہ ایسی مثنوی ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہونی چاہیے، تفصیل سے بات کریں گے بھی آگے جا کر کے، خاص لیکچر میرے ذہن میں ہے کہ اس مثنوی کے حوالے سے، اور ایک اور مثنویاں ہیں، سحر البیان، گلزار نسیم بھی ہے، سحر البیان ہے، قطب مشتری ہے، جو نصاب میں بھی داخل ہیں، ان مثنویوں کے اوپر ایک الگ سے لیکچر بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس پر ہو۔ دیگر خوبیوں کے علاوہ اس مثنوی کی ایک بڑی خوبی کیا ہے کہ اس میں جذبات کی بہترین عکاسی کی گئی ہے، غیر ضروری مبالغہ آرائی نہیں ہے ان کے ہاں، یا غیر ضروری تشبیہات اور استعارات کا استعمال نہیں ہے۔ بدر منیر کی جو حالت ہے، یعنی جب وہ عشق مبتلا ہوتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ دیکھیں، دیوانی سے ہر سمت پھرنے لگی، درختوں میں جا جا کے گرنے لگی، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو رواں ہے، سادہ و سہل ہے، کسی شعر کو سمجھنے کے لیے ایسا نہیں لگ رہا جیسے کہ آپ کو لغت دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، اور روانی، سادگی، اور پورا منظر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو جذبات کی عکاسی ہو یا مناظر قدرت کی تصویر کشی ہو یا پھر تہذیب و تمدن کے نقوش کو اجاگر کرنے کا معاملہ ہو، میر حسن کو ان معاملات میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے لکھنوی دربار اور محل کے رسوم و آداب کی بہترین تصویر پیش کی ہے۔ بے نظیر کی ولادت کے موقع پر جشن کا ماحول ہو یا پھر شہزادی کی شادی میں رقاصہ کی منقع نگاری، آپ ہر جگہ دیکھیں کہ ایک باکمال شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کھڑے ہو کے 2 گھونٹ حقے کے لے، چبا پان اور رنگ ہونٹوں کو دے، الٹ آستین اور مہری کا چاک، نئے سر سے انگیاں کو کر ٹھیک ٹھاک، دوپٹے کو سر پر الٹ اور سنبھل، یکا یک وہ سب چیرانہ نکل، پکڑ کان اور گھنگروؤں کو اٹھا۔ یہ دوسرے پہلو سے ہے۔ پہن پاؤں میں اپنے سر سے چھوا، کوئی دوڑ، یعنی بادشاہ شہزادی کی بارات نکل رہی ہے، اس وقت کا یہ منظر ہے، کوئی دوڑ گھوڑوں کو لانے لگا، کوئی ہاتھیوں کو بٹھانے لگا، کوئی پالکی میں چلا ہو سوار، پیادوں کی رکھ اپنے آگے قطار، سپر اور قبضے کھڑکنے لگے، سواروں کے گھوڑے بھڑکنے لگے۔ تو جو خواص کے ہاں جو شادیاں ہوتی تھیں، یا بادشاہ کے یا محل میں جو شادی ہوتی تھی، اس میں جو اس طرح کی تصویر ہو سکتی تھی وہ میر حسن نے پیش کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ خواص کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک طرح سے اس عہد کی کہنا چاہیے کہ جو اس زمانے میں چیزیں رائج تھیں، اٹھنے آداب جو نشست و برخاست تھے یا آداب خورد و نوش تھے، اس کا ہمیں اس مثنوی سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جذبات نگاری کے پہلو کو انہوں نے بہت بہتر انداز میں ابھارا ہے۔ اس کے علاوہ منظر نگاری بھی ایسی ہے ان کی کہ اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے۔ کسی منظر کو ابھارنے میں ان کے ہاں
آورد کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں کہیں ہوتا ہے آورد کا احساس. عام طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز وہاں آمد کے حصے کے طور پر آئی ہے، بالکل وہ بیان ہونی تھی، اس میں کسی تصنع کا یا تکلف کا احساس نہیں ہوتا. گلوں کا لب نہر پر جھومنا، اسی اپنے عالم میں منہ چومنا، درختوں کی کچھ چھاؤں اور کچھ وہ دھوپ، وہ دھانوں کی سبزی وہ سرسوں کا روپ. دھانوں کی سبزی، جو لوگ دیہات سے ہیں، دیہی علاقوں سے جن کا تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ دھان کی سبزی پورا ایک، اگر علاقے میں وہ دھان کی بوائی ہوئی ہے اور وہ اس کے پودے ذرا بڑے ہو گئے تو بالکل سبزی آپ کو دکھے گا، سبزہ دکھے گا بالکل. تو وہ دھانوں کی سبزی وہ سرسوں کا روپ. سرسوں کے بھی جو پلانٹ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بہترین ترجمانی ہے ان کے ہاں، جو منظر کشی ہے. وہ چھٹکی ہوئی چاندنی جا بجا، وہ جاڑے کی آمد وہ ٹھنڈی ہوا، وہ اجلا سا میداں چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے سائے سے مہکا ظہور، گرے جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور. درختوں کے سائے سے مہکا ظہور، یعنی درختوں کے اوٹ سے جب چاند نظر آتا ہے تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ جیسے چھلنی سے چھن چھن کے نور گر رہا ہے. تو یہ اس طرح سے منظر نگاری، ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ جزیات کو اس سلیقے سے ترتیب دیتا ہے کہ قاری یا سامع خود اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے. جذبات نگاری و منظر نگاری کے علاوہ ایک اہم پہلو اس مثنوی کا کردار نگاری ہے. شہزادہ بے نظیر اور بدن مریر جو ہیروئن ہے، یہ کہنا چاہیے کہ زیادہ سرگرم اور فعال کردار، ان دونوں کرداروں سے زیادہ فعال کردار نجم النساء کا ہے، جو وفا کی مجسم پیکر ہے اور جنسی جذبات سے مغلوب نہیں ہوتی. بہرحال یہ کردار نگاری پر بھی بات ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سحر البیان کی باتیں ہیں، وہ ہم ایک الگ تفصیلی طور پر ایک الگ لیکچر میں اسے بیان کریں گے. تو سحر البیان پر ہماری نظر ٹھہرتی ہے، میر کے بعد میر حسن پر ٹھہرتی ہے. شمالی ہند کی ہم جب بات کرتے ہیں، اس کے بعد جس شاعر پر ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے وہ ہے نسیم. گلزار نسیم نام ہے جس مثنوی کو انہوں نے لکھا ہے. نام دیا شنکر نسیم ہے، اسے انہوں نے 1844 میں لکھا تھا. نسیم نے گلزار نسیم کے ماخذ کے متعلق بتایا ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نہال چند لاہوری کا جو نثری قصہ ہے مذہب عشق، وہاں سے اپنی گلزار نسیم کا وہ ماخذ لیا ہے. تو مذہب عشق بھی اصل میں اوریجنل چیز نہیں تھی، وہ عزت اللہ بنگالی کے فارسی نثری قصے سے ماخوذ ہے. تو گلزار نسیم کی جو شہرت ہے وہ اس کی قصے سے کہیں زیادہ اس میں جو برتے جانے والے شعری لوازم ہیں یا فنی تدابیر ہیں اس وجہ سے ہے. دیا شنکر نسیم نے اس مثنوی میں ایجاز و اختصار اور رعایت لفظی کو خوب برتا ہے. زبان کے حسن اور مرصع سازی کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیں تو اس میں بندش کی چستی، پرشکو الفاظ، کاریگری اور تشبیہات و استعارات کی خوب کارفرمائی ملتی ہے. ثنائے بدائے کا خوب استعمال ملتا ہے. جب اس کا الگ لیکچر ہوگا تو انشاءاللہ میں ان مختلف ثنائے بدائے کی مثالوں سے آپ کے سامنے اس مثنوی کی خوبی کو رکھنا چاہوں گا، اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو بھی رکھوں گا. اس مثنوی کے حوالے سے گیان چند کی اس رائے پر میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یعنی گلزار نسیم کے بارے میں، کوٹ: یہ مثنوی مرصع سازی کی ایسی مثال ہے جس پر کوئی دوسری مثنوی فوقیت نہیں رکھتی. یہ التزام رکھا گیا ہے کہ حتی الامکان ہر شعر میں رعایت لفظی یا ضلع جگت ہو. تو بہرحال ابھی یہ جو شمال ہند میں اردو مثنوی کا جو بیان ہے وہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کو ہم آگے بیان کریں گے. لیکن ابھی تک کے لیکچر سے جو ہمارے سامنے کچھ اہم نام آئے ان میں افضل کی بکٹ کہانی، اس کے علاوہ فائز کی کچھ مثنویاں، اس کے بعد ہم نے میر کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد میر حسن کا، اور میر حسن کے بعد دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کا ذکر ہوا. تو ابھی یہ گلزار نسیم کا ذکر ہم آگے اور بھی کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک جو بات ہوئی ہے اس سے شمالی ہند میں اردو مثنوی کی جو ایک تصویر ہے وہ ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور آ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ.